بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین گرامی، آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ایک بڑے ہی بابرکت وظیفے کے ساتھ حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے عافیت کے ساتھ، کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ ایک اشرہ مکمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی ایام جو رہ گئے ہیں رمضان المبارک کی، ان کو بھی اچھی طرح گزارنے کی، ذکر تلاوت استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ لے کے جائے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بالخصوص اسی رمضان کے متعلق ہے، یعنی اگر ہم نے اس رمضان میں یہ عمل کر لیا تو میری گارنٹی ہے اس وظیفے کی بدولت، میں گارنٹی اٹھا رہا ہوں، اس وظیفے کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ جو وظیفہ بتاؤں گا، پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں بات عرض کر چکا ہوں، جن وظائف میں نے گارنٹی اٹھائی ہے ان سے میری مطلب مراد یہ تھا کہ جو وظیفہ آپ کر رہے ہیں، جو میں نے بتایا ہے، اس وظیفے کو آپ کریں گے تو پھر گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ جو کچھ کہا اس کی بدولت اللہ رب العالمین وہ آپ کو ضرور دیں گے۔ تو آج کا وظیفہ بھی کچھ ایسے ہی عام ہونے جا رہا ہے کہ اگر آپ اس رمضان کے بقیہ دنوں میں یہ عمل کر لیتے ہیں تو پورا سال انشاءاللہ آنے والے رمضان تک اس وظیفے سے جو کچھ میں آگے آ کر بتاؤں گا کہ کیا ملنے والا ہے وہ ضرور آپ کو ملے گا، ضرور ملے گا، ضرور ملے گا۔ تو آئیے، اگر ہم بھی اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری بھی خواہش ہے کہ وہ وظیفے سے ملنے والے انعامات ہمیں ملے، تو پھر اس وظیفے کو کر لیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین پورا سال اس وظیفے کی برکت سے آپ کو وہ انعامات دیتے رہیں گے۔ تو سامعین گرامی، اگر آپ پریشان ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، مال و جائیداد، اولاد کا ہونا، پرسکون زندگی کا ہونا، یہ تمام چیزیں رزق میں شامل آتی ہیں۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے تو اس عمل کو کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا اس کا فائدہ ہوا نہیں ہوا، اور یقیناً اس کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہ یہ وظیفہ صرف جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ صرف بتا نہیں رہا، میں نے خود بھی کیا ہے، 3 سال سے اس کو میں کر رہا ہوں، رمضان میں کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کا اتنا فضل ہوتا ہے کہ پورا سال مجھے رزق کا مسئلہ نہیں، پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کہاں سے انتظام فرماتے ہیں وہ اللہ کی شان ہے، جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، انتظام فرما سکتا ہے، مگر میں کر رہا ہوں تو سوچا کہ ایک ایسا عمل بتا دیا جائے کہ جو میں نے خود کیا مجھے فائدہ ہوا تو آپ کو بھی یقیناً فائدہ ہونا چاہیے، اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہیں ایسے نہ ہو کہ کام کی بات آپ چھوڑ کے آگے چلے جائیں، پھر آپ بعد میں پریشان ہو کہ وظیفہ بتایا نہیں، طریقہ بتایا نہیں۔ آپ نے شام کے وقت یعنی افطار کے قریب روزہ افطار ہونے سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے آپ گھر سے باہر نکلیں یا سین میں آئیں، ایسی جگہ پر آئیں کہ جہاں پر چھت کا سایہ نہ ہو، اوپر یعنی مکان کا سایہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، آپ آسمان کے نیچے کھڑے ہوں، اوپر دیکھیں تو آپ کو آسمان نظر آئے، درمیان میں کوئی چیز آڑ نہ ہو، کسی مکان کا سایہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، سر کے اوپر یعنی کہ یوں دیکھیں کہ آسمان اور سر یہ دونوں درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، ایسی حالت میں آپ کھڑے ہوں باہر، اور آپ اپنا منہ آسمان کی طرف کریں اور 1 مرتبہ درود پڑھیں، کوئی بھی درود آپ کو آتا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 114۔ میں 1 مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں ابھی آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو اب آپ دیکھیں کہ میں کس طرح اس عمل کو کرتا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اسی ترتیب سے اس عمل کو کریں، پھر انشاءاللہ دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ بس یہ آپ نے پڑھا اور آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھ دینا، یعنی اس کا وظیفے کو کرتے ہوئے
درود شریف کو پڑھتے ہوئے اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہو، آپ کی نظریں بھی آسمان کی طرف لگی ہوئی ہوں، آپ گویا کہ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے کرنا کتنی مرتبہ ہے؟ 11 مرتبہ کرنا ہے۔ 11 مرتبہ کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے دیکھیے گا کہ کس طرح پورا سال آپ کے رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کہاں سے دے گا؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ دے بھی رہا ہے، الحمدللہ میں اس کا فائدہ دیکھ رہا ہوں۔ تب سوچا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ میں سے بھی جو خواہش مند ہے کہ ان بقیہ رمضان کے دنوں میں عمل کر کے اور ان دنوں میں عمل کریں اور پورا سال روزی بے حساب کھائیں، بے حساب استعمال کریں، بے حساب روزی آپ کو ملے تو مشکل نہیں ہے۔ چند دن رہیں گے رمضان کے، اس رمضان میں عمل کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ذہن میں آ گیا وظیفہ؟ ذہن میں آ گیا تو میرے دوستو کرنا کیا ہے؟ پھر ایک مرتبہ بتا رہا ہوں، آسمان کی طرف آپ نے دیکھنا ہے، دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ درود پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، یہ آیت پڑھنی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پڑھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ افطار سے پہلے دعا کریں، اس وقت تو ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت کا جو وقت ہے جو بالکل قریب کا ہے، اس وقت حدیث میں مفہوم ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایک اس وقت ہم دعا مانگیں، ساتھ ہم نے یہ جو وظیفہ کیا اس کے لیے بھی دعا کریں، پھر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے انعامات آپ پر اترتے ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ رزق کی بہت ساری پریشانیاں آ رہی ہیں، طرح طرح کے مسائل آ رہے ہیں، چھوٹے طبقے کو تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، تو کیوں نہ وظیفے کو کیا جائے، بجائے ایک دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں، بجائے کسی اور سے مانگنا شروع کر دیں۔ مانگے تو اس رب العالمین سے مانگیں جو دے کر خوش ہوتا ہے۔ کیوں بندے سے مانگے کہ دے کر بندہ ناراض ہوتا ہے، بندے کا احسان ہوتا ہے، پھر ہم آنکھیں اٹھا نہیں سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ساتھ بتا جو رہی ہے، فرما جو رہی ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگ، میں دیتے ہوئے بھی خوش ہوتا ہوں، دیتا بھی ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں۔ یہ میری شان ہے۔ مخلوق کی شان کیا ہے؟ وہ دیتی ہے تو منہ بناتی ہے، وہ دیتی ہے تو ناراض ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مانگنے آ گیا، فلاں رشتہ دار مانگنے آ گیا تو وہ جناب منہ پھیر لیتے ہیں، وہ کہیں اور چل پڑتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ ایک ذات ایسی ہے، اللہ رب العالمین کی ایسی ذات ہے کہ جو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مانگے، میرا بندہ مانگے، میرا بندہ مانگے تو میں اس کی جھولی بھر کے اس کو دے دوں۔ تو میرے دوستو جب اللہ کی طرف سے پیکیج ہے، جب اللہ کی طرف سے آفر ہے کہ آپ مانگو، میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگے، اللہ کسی کو وسیلہ بنا دے، کسی اپنے کو بنا دے، کسی غیر کو بنا دے، کسی کو بھی بنا دے، وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو سامعین گرامی وظیفہ کر لیجئے گا، چند دن باقی ہیں، کہیں ایسے ہی نہ ہو کہ آپ اس کو مذاق سمجھ کر چھوڑ دیں، پھر پورا سال آپ کو پریشانی ہو کہ یہ رمضان میں عمل کرتا ہوں اور پورا سال مجھے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی تمام پریشانیاں غیب کے خزانوں سے دور فرمائے اور میری تمام ضرورتیں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کرم سے پوری فرمائے، اور آپ ناظرین کی بھی سامعین کی بھی جو ضرورت ہے، جو تمنا ہے، جو خواہش ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کو پورا فرمائے۔ دوستو انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر ایک نئے بابرکت وظیفے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔